بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی صدق اللہ العظیم۔ عزیز پاکستانی، السلام علیکم۔ آج کے ولاگ میں ہم بات کریں گے قرآن کے اوراق چھاپنے کے لیے پیسے نہیں، یہ ہے حکومت پاکستان۔ آخر بھارت اور بنگلہ دیش پاکستان سے آگے کیوں کر نکل گئے؟ مگر سب سے پہلے آج کی انتہائی اہم بریکنگ نیوز، ایک شرمناک خبر۔ یہ خبر سن کر میرا سر شرم سے جھک گیا، کیونکہ میں بھی 50 سال سے اسی معاشرے کا حصہ ہوں۔ اسی معاشرے میں میں نے جنم لیا اور پلا بڑھا۔ میرے ماں باپ نے، میرے معاشرے نے، میرے اساتذہ نے میری تربیت کی۔ اپنے دوستوں سے، اپنے سینئر سے، اپنے جونیئر سے میں نے بہت کچھ سیکھا۔ مگر اب جو کچھ دیکھنے اور سننے میں آ رہا ہے، ایسا نہ کسی نے سکھایا اور نہ کسی نے سمجھایا، اسی لیے سر شرم سے جھک جاتا ہے۔ آج عمران خان کے خلاف جوڈیشل کمپلیکس میں خاور مانیکا کے ذاتی ملازم نے پیش ہو کر اپنا بیان ریکارڈ کروایا۔ اس بیان کو پڑھنے کے بعد سمجھ نہیں آتی کہ پاکستانی معاشرے پر اب تک اللہ تعالیٰ نے عذاب کبرا نازل کیوں نہیں کیا؟ آخر کیوں کر ہم اب تک اس عظیم عذاب سے بچے ہوئے ہیں جو کہ اس سے پہلے ماضی میں بہت سی قوموں پر نازل ہو چکے ہیں؟ کیونکہ وہ جرائم اور وہ غلط حرکات جو مختلف معاشروں میں فردن تھیں یا انفرادی طور پر حاوی تھیں، پاکستان میں وہ تمام برائیاں ایک ہی جگہ اکٹھی ہو چکی ہیں۔ ہم سب گھریلو ملازمین رکھتے ہیں، ہمارے گھروں میں گھریلو ملازمین موجود ہیں، اور ہم سب جانتے ہیں کہ ان کا ہماری ذاتی زندگیوں میں کس حد تک عمل دخل ہوتا ہے۔ ہم بہت سے معاملے اپنی ذات تک محدود رکھتے ہیں۔ ہم جیسے لوگوں کے گھروں میں زیادہ تر ملازمین ان کے کچن تک یا ان کے بیرونی کاموں تک محدود رہتے ہیں۔ بیڈ روم تک پہنچنا تو بہت دور کی بات ہے۔ مگر خاور مانیکا کے ملازم نے جو بیان دیا، اس نے یہ کہا کہ نہ صرف اس نے عمران خان اور بشرا بی بی کو استغفر اللہ زنا کرتے دیکھا، بلکہ کئی بار دیکھا۔ جب وہ زنا کر رہے ہوتے تھے وہ ان کے کمرے میں تشریف لے جاتا تھا اور ان کو ایسا کرتے ہوئے دیکھتا تھا۔ اس پر جج یقیناً وہ بہت مجبور جج ہوگا، یقیناً اس کے کنپٹی پر ہو سکتا ہے کسی نے گن رکھی ہو، مگر پھر بھی اس نے پوچھا کہ لگتا ہے کہ جب وہ یہ سب کچھ کر رہے ہوتے تھے تو وہ آپ کو اپنے بیڈ روم میں بلا کر ساتھ بٹھا لیا کرتے تھے۔ پتہ نہیں کون سے وہ بغیرت اور غلیظ لوگ ہیں، وہ غلیظ نطفے ہیں جو یہ سب کر رہے ہیں اور کروا رہے ہیں۔ جس کالی نئی نکور ٹویوٹا کرولا میں اس ملازم کو لایا گیا، اس کی نمبر پلیٹ بھی جعلی نکلی۔ وہ ایک سوزوکی کمپنی کی ایک کار کے نام ایشوب تھی۔ اس سے بھی آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ خاور مانیکا کے پیچھے کچھ ایسے طاقتور لوگ ہیں جو ریاست کے قانون سے بالا تر ہیں۔ وہ جعلی نمبر پلیٹ والی گاڑیوں میں بآسانی گھوم سکتے ہیں اور انہیں کوئی پوچھ نہیں سکتا۔ ایک ملازم کو جس کو ویسے شاید سائیکل نصیب نہ ہو، اس کو نئی نویلی کار میں بڑے شان سے لایا گیا، اس کا بیان دلوایا گیا۔ اس کے لانے والے نے بھی اپنا منہ ڈھانکا ہوا تھا ماسک سے، اور بیان دینے والے نے اپنی چادر سے اپنے منہ کو چھپایا ہوا تھا۔ تم دنیا سے تو اپنا منہ چھپا لو گے، انسانوں سے اپنا منہ چھپا لو گے، کیا تمہارے بیوی بچوں کو نہیں پتہ چل رہا کہ تم کتنے غلیظ ہو، کتنے گر چکے ہو؟ تم انسانیت کے نام پہ کلنک کا ٹیکا ہو، تم ایک لعنت ہو، تم ایک گالی ہو۔ اور پھر اللہ سے کیسے بچو گے؟ جب ان لوگوں کو اللہ کے دربار میں پیش کیا جائے گا تو مجھے سمجھ نہیں آتی کہ وہاں یہ کون سا چہرہ لے کر جائیں گے اور یہ کیسے اپنا کیس ڈیفینڈ کریں گے۔ کیا اس طرح کے گھٹیا حرکتیں کرنے سے، اس طرح کے غلیظ بیانات دلوانے سے عمران خان کو کوئی فرق پڑ رہا ہے؟ ناظرین،
کیا آپ کو یا مجھے ان بیانات سے کوئی فرق پڑ رہا ہے؟ کیا ہم اتنے بیوقوف ہیں یا اتنے نائیو ہیں یا ہم اتنے کم عقل ہیں کہ اس طرح کے گن پوائنٹ پر یا پریشر کے ذریعے دلوائے گئے بیانات کو ہم کو تسلیم کر لیں گے؟ ایسا شخص اب پاکستان میں بچا ہی کوئی نہیں ہے۔ لوگ ویل اویئرڈ ہیں، انفارمیشن کے لیے وہ الیکٹرانک میڈیا کے محتاج نہیں ہیں، وہ آپ کے ان نیوز چینل کے محتاج نہیں ہیں جنہیں آپ نے لفافوں سے یا دھونس اور دھاندلی سے دبایا ہوا ہے۔ لوگ سوشل میڈیا دیکھتے ہیں۔ پچھلے 20 ماہ سے میرے گھر میں نیوز چینل بند ہو چکے ہیں۔ نیوز چینل کو لگانے پر آن کرنے پر پابندی ہے میرے گھر میں، جبکہ اس سے پہلے شاید میں دن میں 12 سے 14 گھنٹے نیوز چینلز دیکھتا تھا اور خود کو تازہ صورتحال سے باخبر رکھتا تھا، مگر اب میں نے یہ سلسلہ چھوڑ دیا، کیونکہ مجھ جیسا ہر پاکستانی اور ہر طرح کا پاکستانی یہ سمجھ چکا ہے کہ ہمارے جو نیوز چینل اور نیوز پیپرز ہیں وہ کمپرومائزڈ ہیں۔ کسی کو لالچ دیا گیا ہے اشتہارات کا، کسی کو کروڑوں روپے کے لفافے دیے گئے ہیں اور کسی کو ڈرایا اور دھمکایا گیا ہے۔ ایسے جھوٹے ڈراموں سے کیا حاصل ہوگا؟ اس سے کچھ حاصل نہیں ہوگا، بلکہ اس سے نقصان ہوگا، اور وہ نقصان یہ ہے کہ بھارت 1947 میں پاکستان اور ہندوستان کی تقسیم کے صورت میں کے نتیجے میں وجود میں آیا، تو پاکستان اور بھارت کی تاریخ 76 سالہ پرانی ہے، مگر بھارت آج پاکستان سے معاشی ترقی اور ہیومن کی ریسورس کی جو ترقی کا انڈیکس ہے اس میں بہت آگے جا چکا ہے۔ بھارت میں جمہوریت بہت مضبوط بنیادوں پر استوار ہو چکی ہے۔ بھارت کو یہ فخر حاصل ہے کہ کبھی تو وہاں منموہن سنگھ جیسا ماہر معیشت انتخابات جیت کر وزیر اعظم بنتا ہے، تو کہیں ایک مودی جیسا کارکن جو چائے بیچتا تھا وہ وہاں سے ترقی کی منازل طے کرتا کرتا گجرات کا وزیر اعلیٰ بنتا ہے، اور پھر اس کے بعد آج وہ پچھلے 8 سال سے ہندوستان کا وزیر اعظم ہے۔ مجھے مودی سے بہت سے شکوے شکایت یا رنجشیں ہو سکتی ہیں، کشمیریوں کے ساتھ یا وہاں مسلمانوں پر جو مظالم کیے ہیں میں اس پر سے مذمت کرتا ہوں، مگر اس کے پاس یہ فخر کا تمغہ ہے اس کے چھاتی پر کہ وہ ایک کارکن ہے۔ بنگلہ دیش جس کو 24 سال کے بعد ہم نے مجبور کیا کہ وہ ہم سے آزادی حاصل کر لے، بنگلہ دیشی ہمارا 56-57% تھے، انہوں نے ہمارے آگے ہاتھ جوڑے پنجابیوں اور مغربی پاکستان والوں کے ہاتھوں کہ خدا کے واسطے ہماری جان چھوڑو، ہمارے مگروں لتھو دفع ہو جاؤ، اور پھر جب وہ ہم سے چھٹکارا پا لیا تو آج وہ ہم سے بہت آگے ہیں۔ آج چند لفافہ صحافی اور دانشور قوم کو کہتے ہیں جی آپ کو اندازہ نہیں بھارت میں کتنی غربت ہے، بنگلہ دیش میں کتنی غربت ہوگی، غربت سلامز ہوں گے، کچی بستیاں ہوں گی، گھروں میں بھی لوگ رہ رہے ہوں گے، لیکن بات یہ ہے کہ ریاست کا ایک امیج تو دیکھیں، دنیا میں ان کا مکان تو دیکھیں۔ آج جو کانفرنس ہوئی اس میں مودی تو اگلی صف میں کھڑا ہے جہاں کبھی عمران خان کھڑا ہوتا تھا، اور وہ جو ہمارا سرکاری ککڑ ہے، وہ جو بھوت پالشیا، وہ جو تلوے چاٹ کے وزیر اعظم بننے والا، وہ جب وہاں گیا تو وہاں سوائے ذلت اور رسوائی کے اس نے کچھ نہیں کمایا، اس کو آخری قطار میں وہ بھی ایک کونے میں کھڑا کر دیا گیا، بیکاز اس کی کوئی وقت نہیں ہے، آپ کے لیڈر کی کوئی حیثیت نہیں ہے، آپ ان سے بہت پیچھے رہ گئے ہیں، اس لیے کہ ہندوستان اور بنگلہ دیش نے اپنے حکمرانوں کے خلاف اور عوام کے منتخب لوگوں کے خلاف سازشیں کرنے کی بجائے ہیومن ریسورس کو ترقی دی، انہوں نے معاشی پلانز بنائے، ایسے منصوبہ بندیاں کی کہ جن سے ان کا زراعت میں ترقی کی، ان کی صنعت اور ان کا جو ہیومن ریسورس ہے اس کو انہوں نے ڈیولپ کیا۔ آج دنیا بھر میں بنگلہ دیشی اور بھارتی شہری پاکستان سے کہیں زیادہ تعداد میں موجود ہیں، اور بالخصوص بھارتی شہری انتہائی نمایاں اور طاقتور عہدوں پر پہنچ چکے ہیں۔ بھارت کو دیکھ، انگلینڈ کو دیکھ لیں، وہاں کا وزیر اعظم ایک بھارتی بن چکا ہے، دنیا کے اور ممالک میں بھی بھارتی شہری بہت اعلیٰ مقام پر پہنچ چکے ہیں۔ وہ اسی لیے کہ وہاں عوام کے مقبول حد لیڈروں کے خلاف نکاح اور شادیوں کے گھٹیا قسم کے بیانات نہیں دلوائے جاتے۔
नाजरीन, 1 से 5वें पारे को छापने के लिए पंजाब हुकूमत के पास पैसे नहीं है। आले शरीफ को 40-40 गाड़ियों का प्रोटोकॉल देने के लिए पैसे हैं। 2-2 हफ्ते के महफिल मौसीकी मनाने के लिए पैसे हैं। मगर हैरान कुन बात यह है, मुझ जैसा बंदा तो शोर कर रहा है, मगर इन यहूदी एजेंटों के खिलाफ वो लोग शोर नहीं कर रहे जो दीन के ठेकेदार हैं, जो दीन के नाम पे आवाम से चंदे लेते हैं, भीख मांगते हैं, वो नहीं बोल रहे। कहां है साद रिजवी, कहां है फजलुर रहमान, कहां है अनस नूरानी, कहां है साजिद मीर, और कहां है वो मुनाफिक जो कौम को जहाद पर उकसाते थे, जो कौम को जहाद की बातें करते थे। आज उनकी जबानों में गुंगनियां, उनके मुंह में गुंगनियां डाल चुकी हैं, वो खामोश हैं। उन्हें कुरान के सफात के ना छापने पर कोई दुख मलाल नहीं है। होता तो आपको उनका बयान सुनाई देता, होता तो आज वो धरना देने की बात करते, को लॉन्ग मार्च निकालने की बात करते। तो कौम को बखूबी अंदाजा हो जाना चाहिए, जो इमरान खान को यहूदी एजेंट कहते थे, दर हकीकत वही असली यहूदी एजेंट हैं जो इस वक्त पाकिस्तान पर बुरी तरह मुसल्लत हो चुके हैं। और अगर पाकिस्तान कौम ने इनके तसल्लुत से जान न छुड़ाई तो खुदा न खास्ता मुझे पाकिस्तान का वजूद और मुस्तकबिल खतरे में दिखाई देता है। अल्लाह आपका और पाकिस्तान का हामी नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तानी कौम पाइंदाबाद। शुक्रिया, वस्सलाम।